غافل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارا کرو اللہ کو ان ناموں کے واسطے سے۔ یا ستار، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کو پکارنے کے لیے سب سے اچھا انداز یہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے پکارا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اے نبی چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الحاد کجی جو ہے اس کے طالب ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ عنقریب ان کو جزا مل کر رہے گی ان کے اعمال کی، ان کے کرتوتوں کی۔ اللہ کے ناموں میں کجی کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی ایسا نام اللہ کے لیے تجویز کیا جائے جو اس کے شان نہ ہو، چھایا نشان نہ ہو۔ اس لیے جو نام ہیں جو معروف ہیں، جو اسماء حسنہ طے ہیں، انہی کے حوالے سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ کسی اور کو بھی سمجھا جائے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ایٹریبیوٹ کر دی جائے، اس کو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، اسے بھی انہی ناموں سے پکارا جائے، تو یہ بھی جو ہے وہ یا اللہ کے ناموں کے اندر کجی پیدا کرنے والی بات ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کی بات کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے حق کی، سچی بات کی، سچے دین کی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں میں ہر دور میں اچھے لوگ موجود رہے ہیں، علماء حق، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ اس امت میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی طبقہ علماء حق کا موجود رہے گا۔ بدترین دور میں بھی جبکہ زیادہ حصہ امت کا شدید اخلاقی اور اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو، پھر بھی علماء حق کا وجود کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم جستہ جستہ انہیں پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں علم نہیں ہوگا، احساس تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، ان کی رسی دراز کروں گا۔ ان کیدی متین، یقیناً میری تدبیر جو ہے وہ بڑی پختہ ہے، بڑی محکم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے یہ جو ساتھی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بصاحبہم من جنہ، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، ان پر کوئی کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ وحی آئی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تو یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہے یا کسی آسیب کے زیر اثر نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی جو حکومت ہے، جو خفیہ حکومت ہے اللہ کی، جو نظام ہے اس کا۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کیا ان پر انہوں نے نگاہ نہیں ڈالی؟ کیا اس سے ان کا ذہن مائل نہیں ہوتا؟ کیا انہیں اپنا وہ عہد یاد نہیں آتا؟ الست بربکم قالوا بلا۔ غور و فکر کریں، انسانوں کا سا دیکھنا دیکھیں، انسانوں جیسا سننا سنیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ شاید وہ اجل جو ہے، وہ وعدہ مقرر، وہ قیامت، وہ شاید قریب ہی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اور کون سی بات ہے، کون سا کلام ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی زندہ کتاب ہے، اگر اس کو بھی نہیں مان رہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے، تو اور پھر کس چیز کا انہیں انتظار ہے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اور شرارت ہی میں بھٹکتے پھریں، سرگرداں رہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب لنگر انداز ہوگی، وہ کب آئے گی؟ بہت سن لیا قیامت کا ذکر، وہ آئے گی کب، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کی خبر، اس کا علم بس میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اسے وہ اس کے وقت پر مگر صرف وہی۔
اسی کے حکم سے آئے گی اور اسی کو معلوم ہے کہ کب ہونا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بڑی بھاری بات ہے، بوجھل ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آسمان و زمین اس سے بوجھل ہیں۔ جیسے کوئی بادل ہوں اور اس کے اندر پانی ہو، بارش برسانے والے بادل، اور وہ سر پر جو ہے انہوں نے سائبان تانا ہوا ہو کہ کسی لمحے بارش ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے قیامت جو ہے وہ یوں چھائی ہوئی ہے اور رب کے حکم کا ایک انتظار ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے سراغ لگانے کے درپے ہیں، آپ اس کی کھوج میں ہیں کہ کب آئے گی قیامت، آپ کو شاید یہی اسائنمنٹ دے کے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ اس پر تحقیق کرتے پھریں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں ہے مجھے خود اپنے بارے میں، الا ما شاء اللہ، سوائے یہ کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو پھر ڈھیروں خیر اور مال و دولت اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی گزند نہ پہنچتی۔ یعنی میں اپنے بارے میں بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ سب اختیار اللہ کا ہے، فیصلہ اس کا، اور کل غیب کا علم مجھے نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ میں ہر کام اپنا جو ہے پہلے سے معلوم کر کے اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ارینج کرتا رہوں کہ خیر ہی خیر مجھے پہنچے اور کوئی نقصان ہی نہ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں طائف تشریف لے گئے تھے، اس توقع میں کہ مدینہ کے لوگ تو ایمان نہیں لا رہے، شاید طائف میں جو ہے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے اسلام کے لیے۔ اور وہاں کیا حال ہوا، جو کہا جاتا ہے کہ جو 10 سال مکہ میں نہیں ہوا وہ ایک دن طائف میں ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے جو فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی گزند نہ پہنچتی، میں پہلے سے ہی اپنا جو ہے انتظام کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پکڑے، سکون حاصل کرے اس میں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو جب ڈھانپ لیا مرد نے عورت کو تو اس نے اٹھا لیا ایک ہلکا سا بوجھ حمل۔ فمرت به، اور وہ عورت جو ہے وہ اس بوجھ کے ساتھ سہولت سے چلتی پھرتی رہی۔ اب یہ معاملہ ہے اولاد کا، میاں بیوی کا، جس کے لیے بڑے خوبصورت استعارے میں بات کی گئی۔ فلما اثقلت، اور جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی اب وہ پریگننٹ ہے اور 7واں 8واں مہینہ ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب دونوں جو ہیں میاں بیوی ان دونوں نے اللہ سے دعا کی، لئن آتانا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اس وقت سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ خیریت سے ہو، صحیح سلامت ہو، معذور نہ ہو، ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج نہ ہو۔ تو اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو ہمیں صحیح سالم صحت مند اولاد عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے صحیح سالم بچہ، جعلانہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اس میں ٹھہرانے لگتے ہیں اس کے شرکاء، اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کی ہے، اب اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اب بچہ تو ٹھیک پیدا ہو گیا، اب فلاں بت کو جا کر میں نظر دوں گا، یا اس کا نام ہی رکھ دیا ہے کوئی جو ہے وہ عبد العزیٰ فلاں بت کا جو ہے، یا یہ ہے کہ اب جب ہو گیا تو دعائیں تو اللہ سے کر رہے تھے، یہ فلاں کی نظر ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا۔